السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ. اور لاسٹ ویڈیو میں جو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ غسل کرنے کے بعد ہم ڈائریکٹ نماز پڑھنے جا سکتے ہیں. جیسے جمعے کے دن غسل کرتا ہے یا اگر کوئی ویسے بھی غسل کرتا ہے اس کے بعد نماز جو ہے ہم بغیر وضو کے کر سکتے ہیں, یعنی بغیر وضو کیے صرف غسل سے ہمارا وضو بھی ہو جائے گا اور ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ٹاپک تھا. تو اس سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ وضو سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کیا معاملات ہے اس کے. اگر بسم اللہ نہیں پڑھتا یا بھول جاتا ہے تو وضو ہو جائے گا اس کا یا نہیں ہوگا, کیا معاملات ہے اس میں جاننے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اکثر اگر کوئی بھول جاتا ہے, شروع میں بیچ میں پڑھ لیتا ہے یا اینڈ میں پڑھ لیتا ہے, تو کیا اس کا وضو ہوگا. تو حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی کیا کہتی ہے. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موقف ہے وہ ہے مفتی اکمل صاحب کا, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سٹارٹ کرتے ہیں. کہ وضو سے قبل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے؟ تو ضروری بمعنی فرض یا واجب نہیں ہے, یہ سنت مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کے اتنے ہی اعضاء پاک ہوں گے جتنے پر پانی گزرا, اور جس نے بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے بدن کو پاک و صاف فرما دیتا ہے. اب یہ پاک و صاف گناہوں سے پاکی بھی ہو سکتی ہے اور نجاست سے اور آلودگی سے پاکی بھی مراد لی جا سکتی ہے. سو دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ نماز جو ہے وضو کے اندر جو ہے آپ بغیر بسم اللہ کے کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں تو آپ کی سارے اعضاء جو ہے پاک صاف ہو جائیں گے, اور بغیر جو ہے بسم اللہ پڑھے جہاں جہاں پانی لگے گا وہ پاک صاف ہوں گے. تو یہ آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ کے نام سے موقف جو ہے ہمارا ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, ان کا بھی لے لیتے ہیں موقف. اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. بس اگر اس نے ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی, مطلب اس ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی تو آپ فرماتے تو شیطان اسے کبھی ضر نہیں پہنچائیں گا, نقصان نہیں پہنچائیں گا. تو دعا ہمیں سکھا دی. تو ہم بستری سے پہلے, دروازہ کھولنے سے پہلے, دروازہ بند کرنے سے پہلے, کھانے سے پہلے, چراغ بجھانے سے پہلے, لائٹ بند کرنے سے پہلے, لباس بدلنے سے پہلے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو, اس لیے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا, مطلب بہت ضروری, بڑا اہم ہے. بسم اللہ. سو دوستو آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے بتایا کہ بسم اللہ جس نے نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں. یہ آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سن لیا ہے. آگے چلتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, ان کا موقف لیتے ہیں. بغیر وضو ہو جاتا ہے. یہ اس حدیث کے بارے میں ہی علماء میں بہت پرانے یعنی محدثین میں بھی سخت اختلاف ہے. ٹھیک ہے, کچھ تو اس حدیث کو صحیح مانتے ہی نہیں ہیں. کچھ جو ہے وہ جیسے شیخ زبیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ابن ماجہ والی روایت حسن درجے تک پہنچتی ہے. لیکن شیخ زبیر صاحب کو بھی پتا تھا کہ بہت بڑا حکم لگا رہے ہیں. ہاں بڑا حکم ہے, بہت بڑا حکم ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ جو جان بوجھ کے بسم اللہ چھوڑ دینا اس کا وضو نہیں ہوگا, اگر کوئی بھول کے چھوڑ دیتا ہے تو ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ سب سے محتاط موقف ہے. بالکل صحیح. کہ جب آپ کو یاد ہے آپ کو کہ قرآن پاک میں بالکل واضح وضو کا طریقہ آیا, اس میں بسم اللہ ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں واضح ہے کہ جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھ کونیوں تک اور سر کا مسا اور پاؤں یعنی دھو لیا کرو. مسئلہ 42 میرا یعنی ریکارڈ ہے اس کے اوپر. تو بسم اللہ جان بوجھ کے نہیں چھوڑنی چاہیے, اور اگر اینڈ پہ بھی یاد آتی ہے تو آپ بسم اللہ اول و آخر آپ پڑھ لیں, سنت تو ہے. اس معاملے میں آسانی کریں امت کے ساتھ. جی آسانی نہیں ہے ہی آسانی ہے, یہ خام خواہ بنائی ہوئی ہے. سو دوستو آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھول جاتا ہے وضو کرنے سے پہلے تو اس کا وضو ہو جائے گا, اور اس میں جو ہے حسن درجے پہ ایک روایت پہنچتی ہے. لیکن اس کے اندر معاملات یہ ہیں کہ موقف یہ ہے اس میں جو ہے جو وضو کا طریقہ جو بتایا گیا, یعنی قرآن میں جو وضو کے حوالے سے آیا اس کے اندر بسم اللہ نہیں آئی شروع میں. یہ موقف آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میں بتا رہا ہوں. اگر کوئی بھولے سے چھوٹ جاتی ہے, بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا. تو آگے چلتے ہیں. آگے ایک علامہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود, مفتی صاحب, تو ان کا موقف لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جب ہم عملی طور پہ شروع کرتے ہیں تو نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ ہے کہ وضو کرنے کی جو ہے وہ دعا پڑھی جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی جو دعا سکھائی ہے وہ وضو سے پہلے بسم اللہ اتنا جو ہے وہ پڑھا جائے گا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے 101 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ تعالی علیہ، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس کا وضو نہ ہو، اور اس شخص کا وضو نہیں ہے جس نے وضو پہ اللہ کا نام نہ لیا ہو۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤوا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر وضو جو ہے وہ شروع کرو۔ امام نسائی نے اس روایت کو 78 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ صرف اتنا پڑھنا ہے، اور یہ ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب ہم ہر چیز میں یہ فکس کریں کہ یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ فرض ہے، یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں، اور جس چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق نہ بیان کی ہو تو ہر ایک انسان اپنی طرف سے یہ پوائنٹ نہیں لگا سکتا کہ یہ فرض ہیں، یہ سنتیں ہیں۔ بس اتنا کافی ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو وضو سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور صرف بسم اللہ پڑھا جائے گا، اس میں کسی چیز کا کوئی اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ شروع میں بسم اللہ ہے، اور وضو کے دوران کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے۔ شروع میں ہے اور آخر میں دعا ہے جو وضو کے آخر میں جا کے آئے گی۔ درمیان میں کوئی مسنون دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے، اور جو دعا عموماً بیان کی جاتی ہے وضو کے دوران بھی کوئی دعا ہے، اور بعض لوگوں نے ہر اعضاء کے دھونے وقت، ہاتھوں کے دھونے وقت یہ دعا پڑھی جائے، چہرے کے دھونے وقت یہ پڑھی جائے، کوئی ایسی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بس شروع میں بسم اللہ، اور وضو پورا کرنے کے بعد آخر میں جو ہے وہ دعا پڑھی جائے گی، وہ وضو کے بعد کی دعا ہے۔ دوستوں سارے علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ موقف پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں تک نالج پہنچے، اور یہ بات آپ لوگوں کے نالج میں آ جائے کہ کیا طریقہ کار ہے وضو کا، اور اس سے پہلے کیا معاملات ہیں اس کے، کیا دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کیا پڑھنا چاہیے پہلے، اور کیا معاملات ہیں۔ تو آپ کے سامنے یہی مقصد تھا رکھنے کا، اور بہتر یہی ہے احتیاط کہ آپ جو ہے بسم اللہ پڑھ لیں، صرف بسم اللہ پڑھنا ہے آپ نے، اور جو ہے وضو کرنے شروع ہو جانا ہے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقہ جاری میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیے گا، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، وہاں پہ بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما۔